www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب تحریم احتقار المسلمین. مسلمانوں کو حقیر جاننا، مسلمانوں کی توہین کرنا یہ حرام ہے. آج کے سبق میں آیات و احادیث سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہمیں اس مسائل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. سب سے پہلے تو فرمایا اللہ جل شانہ نے، ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کی مذاق نہ اڑائے. مرد مرد کی مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہم، بہت ممکن ہے کہ جن کی تم مذاق اڑائے ہو وہ تم سے اچھے ہوں. ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کی مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منہن، بہت ممکن ہے کہ جن کی تم مذاق اڑا رہے، وہ عورتیں جن کی مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں اچھی ہو مذاق اڑانے والیوں کے مقابلے میں. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ کسی پر تم عیب لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے ناموں سے ان کو بلاؤ. بئس اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا، گناہ کا کام کرنا یہ بہت برا ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جس نے توبہ نہیں کی وہ ظالموں میں سے ہوگا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس آیت میں پہلے یہ فرمایا کہ مرد مرد کی مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کی مذاق نہ اڑائیں. عمومی طور پر قرآن کا مزاج یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ مردوں کو کہتا ہے، عورتیں اس میں آ جاتی ہیں. مردوں کو کہتا ہے، عورتوں کو علیحدہ بیان نہیں کرتا. عورتیں خود بخود مردوں کے اندر آ جاتی ہے. جو مسائل مردوں کے لیے ہیں وہ مسائل عورتوں کے لیے بھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. وضو کا مسئلہ. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے چہرہ دھو، اس کے بعد دونوں ہاتھ دھو، سر پر مسح کرو، پاؤں دھو. اب یہ عورتوں کو الگ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ ان مسئلوں میں عورتیں خود ہی آ گئی. اس طرح بے شمار مسائل ہیں کہ جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی ضمن داخل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مرد اصل ہے، عورت اس کے تابع ہے، عورت اس کے ضمن میں ہے. لیکن دو تین جگہ ایسی ہے قرآن کریم میں کہ جہاں خاص طور پر عورتوں کو علیحدہ بیان کیا گیا، مستقل طور پر عورتوں کا ذکر علیحدہ کیا گیا. ان دو تین جگہوں میں سے ایک آیت یہ ہے، اے ایمان والو، کوئی مرد کی جماعت دوسرے مردوں کی جماعت پر، کوئی مرد دوسرے مرد کی مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت دوسری عورت کی مذاق نہ اڑائے. بہت ممکن ہے کہ جن کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اچھے ہو.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل ثروت تھے، مالدار تھے، کفر میں تھے، لیکن دولت تھی ان کے پاس، مکہ کی سرداری کا نشہ تھا، وہ ان صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے. اور کیسا مذاق صحابہ کا، کیا کیا ان کو کہا جاتا تھا. لیکن قرآن کریم میں جب بیان ہوا تو قرآن نے لوگوں کو یوں کہا، آمنو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے. یعنی ایمان کے لیے معیار صحابہ کو بنایا گیا. اگر صحابہ جیسا ایمان ہے تب تو تم کامیاب ہو، صحابہ جیسا ایمان نہیں تو تم ناکام ہو. اب ایک اشکال حل کرتا چلو، چونکہ اہل علم بھی ہیں. صحابہ کے ایمان میں دو شان تھی. ایک ہوتی ہے ایمان کی کیفیت اور ایک ہوتی ہے ایمان کی کمیت. کیفیت کا معنی ہوتا ہے ایمان کی صفتیں، جتنے اونچے درجے کا ایمان ہے یہ کیفیت. ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کوالٹی. اور ایک ہے ایمان کی کمیت، ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کوانٹٹی. اللہ نے اس آیت میں جو یوں کہا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اس میں کیفیت اور کوالٹی مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ نے نبی کو دیکھا، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، تو وہ معیار ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. وہ تقویٰ، وہ ورع، وہ پرہیزگاری، وہ کام ہم سے ہو سکتا ہے. انہوں نے نبی کو دیکھا، انہوں نے نبی کی باتوں کو براہ راست سنا، انہوں نے قرآن کے اترنے کو دیکھا، انہوں نے قرآن کے اترنے کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھا. یا علی ابن امیہ نے حضرت عمر کو کہا کہ جب وحی آئے تو مجھے بتانا حضور کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ وحی کے آثار شروع ہوئے اور حضرت نے چادر اوڑھ لی. تو حضرت عمر نے یا علی کو بلایا کہ ادھر آؤ، تمہیں کیفیت دیکھنا ہے نا وحی کی. تو چادر اٹھائی اور سر گھسیٹ دیا اندر کہ دیکھو اندر کہ نبی کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یا علی ابن امیہ کہتے ہیں چہرہ بالکل سرخ تھا اور حضرت یوں کھینچ رہے تھے اور کھراتی کی آواز آ رہی تھی. اور جبریل امین آپ کے قلب کے ساتھ لگے ہوئے تھے. جبریل تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن حضرت کی کیفیت یہ نظر آ رہی تھی. تو کہنے کا مطلب حضرات صحابہ نے نبی کو دیکھا، نزول وحی کو دیکھا، وحی کے اترنے کو دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، حضرت کی مجلسوں میں بیٹھے، حضرت کی توجہات ہوئی، حضرت کی برکتیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کوالٹی تو ہمارے ایمان کی وہ ہو ہی نہیں سکتی جو ان جیسی. تو اب اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ، تو کیسے؟ کمیت کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، کہ صحابہ جتنی چیزوں پر ایمان لائے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں اتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے. اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، ان چیزوں پر ایمان لانا ہے. ورنہ صحابہ جیسی کیفیت تو کوئی پیدا کر ہی نہیں کر سکتا. نہ عبد القادر جیلانی سے پیدا ہو سکتی ہے، نہ معین الدین چشتی سے پیدا ہو سکتی ہے، نہ کسی ولی اور نہ کسی صوفی سے پیدا ہو سکتی ہے. جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایمان کی کیفیت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قرآن کریم میں بیان کیا اور فرمایا کہ ان کے قلوب ایمان کے لیے مضبوط تھے، کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پیسہ اور دنیا کا کوئی خوف ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا. کیسے کیسے ان پر حالات آئے. ایک صحابی کے باب میں ہے کہ ایران میں جب گئے ہیں اور پکڑ لیے گئے ان کو، ان کے رفقا کو، اور بادشاہ وقت نے، یا رومن امپائر کا واقعہ یا ایران کا واقعہ ہے، بہرحال وہاں گئے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کو پکڑ لیا گیا اور جیل خانے میں ان کو ڈالا گیا اور ان کے
کئی دنوں تک بھوکا رکھا گیا اور بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے شراب پیش کی گئی، ان کے سامنے سور کا گوشت پیش کیا گیا، باوجود کہ کئی دنوں کے بھوکے تھے اور اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں جان کا خطرہ ہو تو حرام کھانے کی اجازت ہے، حرام پینے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں کھایا، نہیں پیا، یہ سمجھ کر کہ اگر ہم کھا لیں گے شریعت نے اجازت دی ہے لیکن یہ بادشاہ خوش ہو جائے گا اور ہم اللہ کے مقابلے میں اس کو خوش کرنا نہیں چاہتے، تو نہیں کھایا۔ جب اس سے بات نہیں بنی تو خوبصورت لڑکیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس اور بن سنور کر جاؤ، اور خوب بن سنور کر گئی وہ لڑکیاں، لیکن صحابہ نے ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ ہمیں کن کے پاس بھیجا تھا جو ہمیں پتھر لگتے ہیں، ان کی آنکھیں ہمارے طرف نہیں ہوتی، یہ تو ایسے لوگ ہیں۔ تو نہ لڑکیوں کے بھیجنے سے ان کے ایمان میں کوئی خلل آیا، نہ سور کے گوشت سے اور بھوکے رکھنے سے ان کے ایمان میں کوئی خلل آیا۔ ان کے سامنے دولت کو پیش کیا گیا اور بادشاہ نے یوں کہا کہ ہم عیسائیت کو قبول کر لو، ہم آپ کو اپنا بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز کر دیں گے، اونچا عہدہ دے دیں گے، لیکن یہ بھی نہیں، ان میں سے کوئی چیز ہلا نہیں سکی۔ بلاخر بادشاہ نے اتنا کہہ کر چھوڑ دیا کہ اچھا اتنا تو کر لو کہ میری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا، مولانا یوسف صحابہ کی زندگی لکھو تاکہ صحابہ کی زندگی پڑھ کر لوگوں کا ایمان تازہ ہو۔ یہ حیات الصحابہ اس لیے لکھی گئی ہے، ہاں اس کو پڑھو، حیات الصحابہ کو اپنے گھروں میں رکھو، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، اس کو اپنے گھروں میں رکھو، اس کو پڑھو، ایمان تازہ ہوگا۔ تو فرمایا کم سے کم میری پیشانی کو بوسہ تو دے دے۔ اس نے کیا کہا؟ صاحب نے کیا کہا؟ مجھے اکیلے کو چھٹی ملے گی یا پوری جماعت کو؟ فرمایا پوری جماعت کو، سب کو چھوڑ دوں گا۔ تو بوسہ دے دیا، رہائی ہو گئی۔ میں یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے بھوک پیاس آئی، حالات آئے، لیکن ان حالات نے ایمان کے اندر سے نہیں ہٹایا۔ لڑکیاں پیش کی گئی، ان کا ایمان سے ہٹنا نہیں ہوا۔ عہدے پیش کیے گئے، ایمان سے ہٹنا نہیں ہوا۔ کرسی پیش کی گئی، ایمان سے ہٹنا نہیں ہوا۔ دولت پیش کی گئی، ایمان سے ہٹنا نہیں ہوا۔ ان میں سے کوئی چیز صحابہ کرام کو ایمان سے نہیں ہٹا سکی۔ کیا کوئی آج کا مرد مجاہد صحابہ کی اس کیفیت کو لا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں لا سکتا، بالکل نہیں لا سکتا۔ جب یہ جماعت مدینے پہنچی ہے تو عمر اس طرف نکلے ہوئے استقبال کے لیے، اور حضرت عمر نے اس صحابی کا، اس امیر کا، اس سپہ سالار کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یوں فرمایا کہ جس زبان میں اور جس چہرے نے اپنے دوستوں کے خاطر اور اللہ کے خاطر بوسہ دے کر اللہ کے بندوں کو آزاد کرایا، وہ پیشانی بوسہ دینے کے قابل ہے۔ لیکن کوئی چیز ان کو ایمان سے ہلا نہیں سکی۔ کیا یہ کیفیت کوئی ہم میں لا سکتا ہے؟ تو پھر آمنوا کما آمن الناس کا مطلب کیا ہوگا؟ آمنوا کما آمن الناس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ جیسی کیفیت والا ایمان لاؤ۔ سمجھ لینا قرآن کی آیت کو، صحابہ جیسی کیفیت والا ایمان کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں جو ہم کو یوں کہا گیا قرآن کریم میں کہ آمنوا کما آمن الناس، یعنی کمیت کے اعتبار سے، کوانٹیٹی کے اعتبار سے صحابہ جتنی چیزوں پر ایمان لائے ہیں اتنی چیزوں پر تم ایمان لاؤ تو تم مومن کہے جاؤ گے، اور اگر اتنی چیزوں پر ایمان نہیں لائے تو مومن نہیں کہے جاؤ گے۔ تو ایمان لانے کے لیے صحابہ کو معیار بنایا، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ ان کو معیار بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ اڑائے۔ بہت ممکن ہے کہ جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم اس کو ذلیل سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، اس کی خلوتیں کیسی ہے۔
اس کے اندر کی زندگی کیسی ہے، وہ تمہیں فتح پرانے کپڑوں میں نظر آتا ہے، لیکن اس کا تعلق مع اللہ ہمیں پتہ نہیں۔ صحابہ کرام کی اہل مکہ نے مذاقیں اڑائی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، اور یہی وہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا کہ باوجود کہ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، قرآن کریم میں اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی مذاق نہ اڑائیں۔ بہت سے لوگ عبادت میں بھی مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ بعض کو کہتے ہیں اوہو 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اور پھر وہ کبھی مسجد میں آ گیا بیچارہ، کوئی گیسٹ پہنچا، کوئی جماعت پہنچی اور منت سماجت کی اور اللہ نے اس کو توفیق دے دی، وہ آ گیا۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ 14ویں رات کا چاند کا طلوع ہوا۔ یاد رکھو میرے اس جملے کی وجہ سے اگر اس نے مسجد کو چھوڑ دیا اور دوبارہ مسجد میں نہیں آیا، اس کے نماز کے محروم کرنے کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ ساری زندگی جو اس نے نماز چھوڑی اس کا ذریعہ میں ہوں۔ میں نے اس کو ایسا جملہ کہا جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو گیا، وہ نماز سے دور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہماری زبان کبھی کبھی ہماری زبان سے سانپ کی طرح زہر نکلتا ہے، زہر، ڈنکیلی زبان ہے ہماری، ڈنک مارتی۔ میٹھی زبان بولنا سیکھو، میٹھی زبان، کڑوی زبان نہ استعمال کرو۔ ہماری کڑوی زبان سے لوگ دین سے بھی دور ہو گئے، ہم سے بھی دور ہو گئے۔ میٹھی زبان بولو، محبت والی زبان بولو۔ حضرات صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں فرماتے ہیں، ہر صحابی نبی کے باب میں یہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ تعلق تھا نبی کا۔ ہر صحابی یہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ تعلق۔ یہ کہہ رہے ہیں نہیں نبی کو مجھ سے زیادہ تعلق تھا، یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ تعلق تھا، یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ تعلق تھا۔ کوئی 10 دن نبی کے پاس رہ کر گیا، وہ بھی کہتا ہے مجھے نبی سے زیادہ تعلق۔ کوئی زندگی پر رہا نبی کے پاس، وہ بھی کہتا ہے مجھے نبی کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی۔ یہ کیوں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل توڑنے والی بات نہیں کہی۔ ایک صحابی کے باب میں آتا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں، صحابہ کی زندگی جس میں جمع کی ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے، اور وہ صحابی بڑی منت سماجت کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ بالکل وہ اللہ کے نبی راضی نہیں ہو رہے، راضی نہیں ہو رہے۔ حضرت کے قلب پر بڑا اثر پڑا تھا، تو حضرت راضی نہیں ہو رہے۔ تو صحابی کی زبان سے جملہ نکلا، یا رسول اللہ لو انی اتوب الی اللہ تبارک و تعالی لتاب اللہ علیہ، اللہ کے حبیب میں نے جتنی آپ سے معافی مانگی، اگر اتنی معافی میں اللہ سے مانگتا اللہ مجھ سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ جہاں یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت نے اپنی گود میں لے لیا۔ کیا پوری زندگی گزر گئی نبی کی زبان، کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ لا یسخر قوم من قوم، کبھی کسی کی مذاق۔ ایک ہوتی ہے مذاق جس میں دوسروں کو حقیر بتانا، ذلیل بتانا، دلوں کو توڑنا، یہ تو جائز نہیں۔ البتہ ایک ہے مزاح، دل لگی کرنا ذرا سا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس میں کسی کی تحقیر نہیں، کسی کی ذلتی نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری عمر 5 سال کی تھی، وانا ابن 5 سنین، میں 5 سال کا تھا، اور میری خالہ مجھ کو حضرت کے پاس لے گئی دعا کرانے کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جانا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ مسئلہ سنو، چھوٹے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا حضرت سے ثابت ہے، بڑوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا حضرت سے ثابت نہیں ہے۔
یہ جو بعض لوگ یوں ٹوپی کھول کر سر پہ ہاتھ رکھو، غلط ہے. اللہ کے نبی سے بڑوں کے سر پر ہاتھ رکھنا ثابت نہیں ہے. ہم کریں گے وہی جو نبی نے بتایا، ہم وہی کام کریں. ہاں، بڑوں نے دعائیں کروائی، اللہ کے حبیب ہمارے لیے دعا کیجیے، لیکن اس طرح پر نہ ہو. یہ جو طریقہ ہے نا بڑوں کا کہ یوں جھک کر کے ہاتھ رکھوانا، یہ ہندوؤں کے اندر سے طریقہ آ گیا. ہم نے وہ لوگ اپنے سادھوؤں کے سامنے سر کھولتے اور اس طرح ہاتھ رکھواتے. چھوٹے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے، لیکن بڑوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، بڑوں کو اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے، اپنے پیر و مشائخ سے دعائیں کروانی چاہیے. ہم کریں گے وہی. کل ہی 2-3 صاحب میرے پاس آئے تھے، کچھ باتیں اناپ شناپ چلی. یہ جو 12 ربیع الاول کے مسائل تھے، تو میں نے کچھ باتیں ان کے سامنے کھولی کہ اس وقت ہم نے جو 12 ربیع الاول کی گٹھ بنائی ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد صدیق اکبر کی خلافت 2 سال رہی، تو 2 ربیع الاول آئے ہوں گے. بھائی 2 سال میں 2 ربیع الاول تو آئے. حضرت عمر کی خلافت 11 سال رہی، 10 ربیع الاول آئے. حضرت عثمان کی خلافت 12 سے زائد سال رہی، تو کم سے کم 12 ربیع الاول آئے ہوں گے. حضرت علی کی خلافت 6 سال رہی، کم سے کم 6 ربیع الاول آئے ہوں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 21 سال رہی، 20-21 ربیع الاول تو آئے ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جس طریق پر نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کو منا رہے ہیں، کوئی ادنا درجے سے کسی صحابی سے ثابت کر دیں، کسی صحابی سے. کیا ہم زیادہ عاشق تھے یا صحابہ زیادہ عاشق؟ ہم زیادہ عاشق ہیں یا صحابہ؟ صحابہ زیادہ عاشق تھے. انہوں نے نبی کو دیکھا تھا، ان کے دلوں میں جو محبتیں تھی نبی علیہ السلام کی. حضرت عبداللہ ابن عبد زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت ہے صرف ان کی پوری زندگی کی. کتب احادیث میں ایک روایت ہے، اذان کی روایت، یہ ایک روایت ہے. یہ کھیت میں پانی پلا رہے تھے اپنے باغ میں، اور پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو سنو ان کا حال. وہی کھیت میں کھڑے ہو گئے، یوں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، تو نے یہ آنکھیں نبی کو دیکھنے کے لیے دی تھی، نبی نہ رہے مجھے بینائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اندھا کر دے. آپ اور ہم یہ دعا کر سکتے؟ کبھی نہیں. اور دعا کی قبولیت کا وقت تھا، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے انہوں نے، اسی وقت وہ نابینا ہو گئے. اور اس پر ان کو فخر تھا کہ میری زندگی جو گزری ہے وہ نبی کو دیکھنے میں گزری. کیا یہ محبت ہم لا سکتے؟ کیا وہ عشق نبی والا، صحابہ والا ہم لا سکتے؟ قطعاً نہیں. ڈیزے بجانا، آپ بتائیے کس شریعت میں میرے نبی گانا بجانے کو حرام قرار دے کر گیا؟ اسے حرام قرار دیا. اللہ کے نبی ایک مرتبہ تشریف لائے، کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں گانا گا رہی تھی، اور وہ گانا نہیں تھا، حقیقت میں غزوہ بدر کی اور اس طرح کے جو معرکے گزرے تھے اس میں صحابہ کی تاریخ تھی. اور جہاں نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان بچیوں کو منع نہیں کیا، لیٹ کر سو گئے. صدیق اکبر آئے اور صدیق اکبر نے ڈانٹنا شروع کیا ان بچیوں کو. حضرت عائشہ کا مقام تھا، ڈانٹنا شروع کیا. کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہاں گا رہی ہو، نبی سوئے ہوئے. تو حضرت نے کروٹ بدلی اور فرمایا ابو بکر گانے دیں ان کو. کیوں؟ وہ خلاف شریعت بات نہیں تھی. اور اتنے میں ان بچیوں نے گانے گانے میں ایک جملہ بول دیا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایسا نبی ہے جو آئندہ کل کی بات کو بھی جانتا ہے. ہم میں ایسا نبی ہے جو آئندہ کل کی بات کو بھی. تو حضرت نے فرمایا لا 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 لا، ایسا نہ کہو، میں آئندہ کل کی بات کو نہیں جانتا، جو پہلے تم گاتی تھی وہی گاتی رہو. اتنی سی بات پر بھی نبی علیہ السلام نے روکا. جس طرح ہم نے مولود شریف منائے اس کا طریقہ ہے.
اس دن درود شریف کثرت سے پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، ظہر کی نماز غائب، عصر کی نماز غائب، مغرب کی نماز غائب، عشاء کی نماز غائب، اور وہ ساؤنڈ اور وہ ڈیجے بجانا کہ اللہ اکبر، ہم نے نبی کو راحت نہیں پہنچائی، اذیت پہنچائی، ہم نے تکلیف پہنچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس دن کو اللہ کے نبی کی درود شریف میں گزارتے، تلاوت قرآن میں گزارتے، کچھ ایصال ثواب کرتے، کچھ صدقہ کرتے، جتنا ہم نے ان چیزوں کے اندر پیسہ خرچہ کیا ہم نبی کے نام پر خرچ کرتے۔ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ حضرت شیخ یونس صاحب نے، ایک صاحب نے پوچھا حضرت سے کہ میں فلاں صحابی کے نام پر کچھ صدقہ دیا کرتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ پھر ساتھ ساتھ شیخ نے فرمایا کہ عائشہ اور خدیجہ کے نام پر بھی کچھ صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی پوری زندگی ان سے خوش رہے، عائشہ اور خدیجہ سے پوری زندگی خوش رہے۔ جس دن رخصت ہوئے عائشہ کے گھر سے، عائشہ کے حجرے سے، عائشہ کی گود سے روانہ ہوئے، اور آخری وقت میں عائشہ کا لعاب حضور کے منہ میں گیا اور اللہ کے نبی کا لعاب مبارک عائشہ کے منہ میں آیا۔ اخیر تک خوش رہے، ان کے نام پر صدقہ کرو، حضرت جن سے خوش تھے ان کے نام پر صدقہ کریں گے، حضرت خوش ہو جائیں گے۔ میں نے ایک صاحب کو بتایا، میں یہ اگلی بات سنانا چاہتا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ ہزاروں روپے صدقہ کرو، 50 روپے کرو، 10 روپے کرو، 100 روپے کرو، اپنی بساط کے مطابق۔ میں نے ایک صاحب کو بتایا، میں نے قریباً ان کو 8 مہینہ پہلے بتایا تھا، میں اسی مہینے کی بات کر رہا ہوں، ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ مل صاحب میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا اور میں ہر مہینے حضرت عائشہ کے نام پر 10 پاؤنڈ اور حضرت خدیجہ کے نام پر 10 پاؤنڈ ہر مہینے صدقہ نکالتا۔ تو میں نے ابھی اسی مہینے کو جمعرات جمعہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ایک طرف عائشہ ہے خدیجہ ہے، حضرت مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور مجھے یوں کہا تیرا صدقہ قبول ہے۔ میں اسی مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا یہ سنتیں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ یہ کرنے کے طریقے نہیں ہیں؟ یہی طریقے ہمارے پاس میلاد النبی منانے کے رہ گئے؟ انہی طریق پر ہم، جس سے نبی کو ایذا ہوتی ہے، جس سے نبی کی ذات کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس طرح پر میلاد النبی منائیں گے؟ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو دین متین پر چلنے کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آمنو کما آمن الناس کے اندر کیفیت مطلوب نہیں ہے، اس آیت میں صحابہ جیسی کیفیت کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے، کمیت مقصود ہے کہ صحابہ جتنی چیزوں پر ایمان لائے ہیں اتنی چیزوں پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ فرمایا کوئی کسی کی مذاق ایسی جس میں تحقیر ہو، حقارت ہو، ذلتی ہو، کسی کی دل شکنی ہو، دل کا توڑنا ہو، تکلیف پہنچانا ہو، ایسی مذاق تو منع ہے۔ باقی یہ کہ ایسا مزاج تھوڑا سا دل لگی کر لینا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ میں اس پر سنا رہا تھا کہ حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 5 سال کا تھا اور میری خالہ مجھ کو لے گئے، حضرت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے دعا دی اور وہاں پر پانی پڑا ہوا تھا تو حضرت نے منہ میں پانی لیا اور مجھ پر کلی کی، بچوں کو ذرا اچھا لگا، منہ پر کلی کر لی حضرت نے۔ وہ صحابی بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت نے مجھ پر کلی فرمائی، یعنی بطور برکت کے اس کا ذکر کرتے۔ ایک عورت آئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ وہ بری تھی تو حضرت نے فرمایا کوئی بری جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بھی بری جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ رونے لگی کہ اللہ کے حبیب میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ تو حضرت نے ہنس کر فرمایا ارے کوئی بھی عورت مطلب بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، اللہ سب کو جوان بنا کر بھیجے گا۔ تو کوئی بات غلط نہیں تھی، کسی کے دل کی تکلیف نہیں تھی،
کسی کی ذلتی نہیں تھی، کسی کی حقارت نہیں تھی. روایت میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ سفر میں جانا ہے، بیت المال سے مجھے ایک اونٹنی دیجیے سواری کے لیے. تو حضرت نے فرمایا اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو وہ کہنے لگے اللہ کے حبیب مجھے تو سواری کے لیے چاہیے، بچے پر سواری کیسے کرو؟ بچہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ سواری کے کام تھوڑے ہی آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی اونٹنی کتنی ہی بڑی ہو جائے اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی اونٹنی ہی دوں گا تجھے لیکن وہ اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوگا. دیکھو اس سے کوئی دل شکنی ہوئی، کسی کا دل ٹوٹا، کسی کو ذلتی ہوئی، کسی کی حقارت ہوئی، کچھ نہیں. روایتوں میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں، کئی واقعات ملتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ مدینہ المنورہ میں، ابو عمیر اس کی کنیت تھی، اس نے ایک چھوٹا سا پرندہ پالا تھا. جیسے ہمارے وہاں چڑیا پالتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، اس طرح انہوں نے چھوٹا سا پرندہ پالا تھا. وہ مر گیا. اچھا بچوں کے کھلونے اگر لے لو تو اس صورت میں اس کو بہت صدمہ ہوتا ہے. ویسے مردہ کھلونے لے لو تو صدمہ ہوتا ہے، تو زندہ کھلونے لے لو تو اور بھی صدمہ ہوتا ہے، بہت روتا ہے. امام غزالی نے اس پر ایک عجیب مثال دی. چلیے بات سے بات یاد آئی، امام غزالی نے ایک عجیب مثال دی اس پر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دنیا چھوڑنے کے دو طریقے ہیں. اس کو یوں سمجھو کہ بچہ کھیل رہا ہے، کبھی تو بچے سے کھلونا لے لیا تو بھی روتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھلونے تو وہی رہ گئے، سارے ڈھیر سارے کھلونے اس کو دیے تھے، وہ کھلونے سارے وہی رہ گئے، بچے ہی کو اٹھا لیا. کبھی ہم نے کھلونا لے لیا اور کبھی بچے ہی کو اٹھا لیا اور کھلونے سارے وہی رہ گئے. فرمایا دنیا میں ہماری حیاتی میں اللہ تعالیٰ کبھی تو وہ طریقہ اپناتا ہے کہ ہمارے کھلونے لے لیتا ہے، کبھی دکان لے لی، کبھی بیوی لے لی، کبھی بچہ لے لیا، انتقال ہو گیا، کبھی کیا ہوا، کبھی کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کبھی نوٹ بندی میں پریشان ہو گئے. بہرحال کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ایک کھلونا میں لیتا رہتا ہوں. اور کبھی ایسا کروں گا کہ مکان بھی تیرا سلامت، تیری دکان بھی سلامت، کاروبار بھی تیرا سلامت، بیوی بھی تیری موجود، بچے بھی سارے تیرے موجود، میں تجھے کو اٹھا لوں گا، کھلونے سارے یہی رہ جائیں گے. فرمایا میرے دو طریقے، کبھی تو میں کھلونا لیتا ہوں اور تجھے رلاتا ہوں، اور سارے کھلونے کبھی رہنے دیتا ہوں اور تجھے اٹھا لیتا ہوں. فرمایا کھلونا لے لوں اور اس پر اگر تو صبر کرے میں تجھے تیرے درجات کو بلند کروں گا، اور سارے کھلونے رہنے دوں اور تجھے اٹھا لوں گا، اس وقت اگر ایمان نہیں ہے تو سوائے جہنم کے کوئی راستہ نہیں. دو طریقے. تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے پاس سے جو ہم کھلونا لے لیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مزاح فرمایا، لیکن وہ مزاح کسی کی ذلتی نہیں، کسی کی حقارت نہیں، کسی کے دل کو توڑنا نہیں، کسی کو ایسے جملے نہیں بولنا جس کی وجہ سے وہ بیچارہ سب کے بیچ میں شرمندہ ہو جائے اور چھوٹا سا منہ اس کا ہو جائے اور وہ بیچارہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، وہ بولنے کے قابل بھی نہ رہے. کبھی کبھی ہم مجلسوں میں کسی پر ایسی باتیں، اور پھر ہم کیا بولتے ہیں، ہنستے ہنستے سنا دیا، ہے نا ہمارا جملہ، ہنستے ہنستے سنا دیا. میرے بھائیوں ہم نے اس کو ہنستے ہنستے سنا کر اس کے دل کو توڑ دیا، لیکن اب اس کو دل کو توڑنے کی وجہ سے کہیں ہمیں رونے کے دن نہ آئے. عسى يكون خيرا منه، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شاید وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ پیارا ہو. اسی طرح عورتوں کے باب میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہمیشہ جب گفتگو کرتا ہے تو مردوں کے ذمہ میں عورتوں کے مسائل بھی آ جاتے ہیں. جیسے میں نے وضو کا مسئلہ بتایا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، وہاں مرد کا بیان ہے، عورتیں آ گئی. اور بہت ساری آیتوں میں مردوں کے ذمہ میں عورت آ جاتی ہے، لیکن قرآن میں 2-3 جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر عورتوں کو اللہ نے علیحدہ بیان کیا. انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے، بہت ممکن ہے کہ وہ عورت بہتر ہو جس کی تم نے مذاق اڑائی. کیوں یہاں صراحتاً عورتوں کو بیان کیا علیحدہ، حالانکہ مردوں میں عورتیں بھی تو آ گئی تھی، پھر عورت کو علیحدہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ عورتوں میں یہ عیب زیادہ پایا جاتا ہے، تانے دینے کا عیب جو ہے نا. ہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں عورتوں کا مزاج ہے کہ جب بگڑتی ہے تو پرانے مردوں کے قبریں بھی اکھیرتی ہے، پرانے مردے جو ہے نا اس کو بھی اکھاڑتی ہے، اور قبرستان سے دادا پردادا کی داستانیں بھی لے آتی ہے
کہ تیرا دادا ایسا اور تیری دادی ایسی اور تیری نانی ایسی اور تیری پھوپھی ایسی اور تیرا ماموں ایسا. جب بگڑتی ہے یہ اور تھوڑا سا معاملہ بگڑتا ہے تو پرانی قبروں کو بھی یہ اکھاڑنا شروع کرتی ہے. اس لیے یہاں مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے. میری ان سے گزارش ہے اس آیت پر غور کرے. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. کوئی عورت کسی عورت کی ایسی مذاق نہ اڑائے جس سے کسی کا دل ٹوٹے, جس سے کسی کی ذلتی ہو, کسی کی حقارت ہو. عسى ان يكن خيرا منهن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو ایک چھوٹی ناطے قد کی عورت کوئی آئی ہوگی. تو حضرت عائشہ نے حضرت کو یوں فرمایا کہ ایک عورت آئی تھی حضرت, وہ ایسی تھی, ایسی زبان سے نہیں بولے کہ ٹھینگنی تھی, وہ ایسی تھی. حضرت سمجھ گئے کہ یہ ٹھینگنی بتانا چاہ رہی ہے اور وہ بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ گویا اس کی حقارت کا کوئی مسئلہ ہے. تو حضرت کیا فرماتے ہیں سنو, اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما. فرمایا عائشہ یہ تیرے اشارے کی حقارت جو تو نے کسی کو ذلیل سمجھ کر کیا ہے, اگر اس کو سمندر میں اللہ جسم بنا کر ڈال دیں تو جسم کا پانی بھی کالا ہو جائے گا. آپ انداز لگائیں کہ گناہوں کی نحوست کتنی زبردست. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم. لوگوں پر عیب نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب. برے ناموں سے نہ بلاؤ, برے نام بلکہ اچھے ناموں کو بھی بدل کر نہ بلاؤ. محمد نام ہے, ممدھا نہ بولو, اس طرح کے نام نہ بولو. جو اچھے نام ہے ان کو اچھے نام سے بلاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا یہ بہت برا کام ہے. اور سنو, اگر اسی طرح گناہ کرتے چلے گئے ومن لم یتب, اور توبہ نہیں کی, تو یہ حقوق العباد ہے اور حقوق العباد کا گناہ بہت بڑا ہے. فاولئک هم الظالمون. حق تعالی شان فرماتے یہ سب ظالم ہیں اور دنیا کا بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا. میں کبھی کسی مجلس میں ایک روایت آپ کو پیش کر چکا ہوں بخاری شریف کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا غریب کون؟ صحابہ نے فرمایا لا دراہم ولا دنانیر. جس کے پاس پیسے نہ ہو. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو. حضرت نے کیا فرمایا نہیں, میری امت کا غریب یہ نہیں. میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا ہوگا. تہجد بھی خوب ہے, نمازیں بھی خوب ہے, صف اول کا ثواب بھی بہت ہے, حجوں پر حج بھی بہت ہے, عمروں پر عمرے بھی بہت ہے, سب کچھ لے کر آیا ہے, صدقے پر صدقہ بھی بہت ہے, ڈھیر سارا ثواب لے کر کے آیا. لیکن کسی کی توہین کی, کسی کا دل توڑا, کسی کو گالی دی, کسی پر الزام لگایا, کسی کے پیسے کھا گیا, کسی کو ذلیل کیا, کسی کو رسوا کیا, کسی کے پیچھے سازشیں اور تدبیریں کی, کسی کو ذلیل کرنے کی کوششیں کی. اب وہ سب قیامت میں آئیں گے, کہیں گے اللہ اس نے مجھ کو ذلیل کیا, اس نے مجھ کو گالی دی, اس نے مجھ پر الزام لگا. اب اللہ اس کا ثواب دیتا جا رہا ہے, لے جاؤ اس کے ثواب کو. سارا ثواب ختم اس کا. ابھی لوگ آ رہے تو اللہ کہیں گے اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا, اس کا خزانہ تو پتارا تو خالی ہو گیا اس کا. نہ حج رہا, نہ عمرہ رہا, نہ صدقہ رہا, نہ نماز رہی, نہ تہجد رہی, کچھ رہا ہی نہیں اس کو. تو اللہ وسیع رحمت والا ہے, بندہ تھوڑا ہی وسیع رحمت والا ہے. یہ معاف نہیں کرے گا, یہ معاف نہیں کرتا. اور وہاں تو ہر ایک کو نیکی کی ضرورت ہوگی. وہ کہیں گے اللہ مجھے تو ثواب چاہیے, بس مجھے میرا بدلہ چاہیے. تو اب اللہ کہے گا اچھا تیرے گناہ اس پر ڈال, اس کے گناہ جا رہے ہیں, اس کے جا رہے ہیں, اس کے جا رہے ہیں, اس کے جا رہے ہیں. اس غریب نے تہجد میں, نمازوں میں, روزوں میں, حجوں میں, عمرے میں زندگی گزاری تھی, لیکن آج سارا ثواب ختم. زندگی میں زنا نہیں کیا تھا, دوسروں کے زنا کو سر پر لے کر کے جا رہا ہے. زندگی میں جوا نہیں کھیلا تھا, دوسروں کے جوا کو اپنے سر پر لے کر جا رہا ہے. زندگی میں شراب نہیں پی تھی, دوسروں کے شراب کو اپنے سر پر لے کر کے جا رہا ہے. اللہ کا نبی جب اس روایت کو بیان کر رہا ہے
آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور فرمایا میری امت کا غریب یہ انسان ہے۔ اس لیے بھائی تحقیر، ذلتی، کسی کو حقیر سمجھنا، اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ دوسری آیت میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا ہے۔ غیبت کرنے والا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ اصلاً تو آیت، یہ سورت جو ہے نا 30ویں پارے میں ہے، سورہ ہمزہ اس کا نام ہے۔ یہ آیت، یہ سورت اصلاً تو اتری ہے مکہ کے کمینے آدمی کے بعد میں، جس کا نام تھا آس بن وائل، اور یہ حضور کی صحابہ کی غیبت کیا کرتا تھا اور عیب تلاش کرتا تھا۔ آج کل کی زبان میں کہہ لو ویک پوائنٹ تلاش کرتا تھا، ویک پوائنٹ، کہ اس کا ویک پوائنٹ کب ملے اور میں اس کو ذلیل کروں۔ ہماری بھی کچھ سوچ ایسی ہی ہے، ہماری بھی سوچ ایسی ہے کہ ویک پوائنٹ تلاش کرتے ہیں تاکہ موقع ملنے پر پھر اس کو اچھالے۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ کیوں ایسا کرتا تھا؟ غیبت کرتا تھا، عیب تلاش کرتا تھا، ویک پوائنٹ تلاش، کیوں ایسا کرتا تھا؟ اس لیے کہ اس نے مال جمع کیا تھا، اس کو اپنے مال پر پراؤڈ تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان یہ تھا کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں ترجمہ کرتے جا رہا ہوں، تفسیر نہیں کر رہا ہوں، تفسیر کروں گا بہت دیر لگے گی۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان تھا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ یحسب ان مالہ کلا، اللہ کہتا ہے دھوکہ ہو گیا تجھے، کلا لینبذن فی الحطمہ، پھینکے جائیں گے جہنم کے اندر، حطمہ میں۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے پیغمبر کو وما ادراک ما الحطمہ، اور پیغمبر جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ سوال کر رہا ہے، تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ۔ اب اللہ جواب دیتا ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کر کے اللہ نے اشارہ کیا بندو تمہاری بھڑکائی ہوئی آگ 2-4 گھنٹے میں ختم ہو سکتی ہے، میری بھڑکائی ہوئی آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، انسانوں تمہاری آگ جو ہے وہ صرف جسم کو جلاتی ہے اور مر جاتا ہے انسان۔ اللہ کی آگ کیسی ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، فرمایا جسم کو جلاتی جلاتی افئدہ، دلوں تک پہنچ جائے گی، لیکن دنیا کی آگ سے تم مرتے ہو، جہنم کی آگ سے مرو گے نہیں، جلتے ہی رہو گے۔ التی تطلع علی الافئدہ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع، اور فرمایا علی الافئدہ، اور اس سے آگے فرمایا فی عمد ممددہ، کیا ہوگا؟ اندر میں ستون ہوں گے، ان ستونوں سے تمہیں باندھ دیے جائیں گے، اور پھر فی عمد ممددہ، فرمایا اوپر سے ہم بند کر دیں گے دروازہ۔ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کوکر کو دیکھا ہم نے، کوکر کیسے بند کر دیتے؟ یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ نے، دلوں کو ہلا دیتی ہے یہ صورت۔ اگر انسان اس صورت کو تصور کر لے تو خدا کی قسم کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، کبھی غیبت کی طرف نہیں جائے گا، کبھی لوگوں کے ویک پوائنٹ کی تلاش کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، آگے روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آدمی کے گندا ہونے کے لیے، آدمی کے برا ہونے کے لیے، دیکھو نبی کہہ رہے ہیں آدمی کے گندا ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔
جس نے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھا، نبی کی زبان پر اسے گندا کہا گیا، اسے برا کہا گیا۔ ہم گندے بنیں گے یا اچھے بنیں گے؟ اچھے بنیں گے۔ ایحقر اخاہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو جو حقیر سمجھتا ہے وہ نبی کی زبان پر گندا کہا گیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، انسان کو اپنے گناہوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے ہم لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں، اپنے عیبوں کو دیکھیں۔ ہمیشہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں تم یہ تصور کرو سب اچھے ہیں میں برا ہوں، سب اچھے ہیں میں برا ہوں۔ اور حکیم الامت حضرت عبدالستانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ سمجھا کہ میں اچھا ہوں سب برے ہیں، فرمایا کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جب میں نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا تو اس کا مطلب میں نے اپنے آپ کو گنہگار سمجھا ہی نہ، اور جب گنہگار نہیں سمجھا تو میں توبہ بھی نہیں کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں سے، ان گندی خصلتوں سے، ان بری چیزوں سے اپنی حفاظت کرنے والے بنے۔ اگلی روایت میں ارشاد فرمایا، وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ تکبر، بڑائی۔ تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ یہی صحابہ کا احسان ہے کہ صحابہ سوال کر کے شریعت کو حل کرتے تھے۔ اگر صحابی کا یہ سوال نہ ہوتا تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا۔ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ میری طبیعت ہے اچھے اچھے کپڑے پہننا، میری طبیعت ہے اچھے جوتے پہن، بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ نفیس کپڑے پہنتے، اچھے جوتے چاہتے ہیں، طبیعت اچھی، ان کی اچھائی کو پسند کرتی، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ تکبر نہیں، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، حق تعالی شان ہو جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اچھے رہنے کو پسند کرتا ہے، گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اور معاف فرمائے، جہاں مسلمانوں کے علاقوں میں محلوں میں جاؤ گے آپ کو گندگی نظر آئے گی۔ جس نبی نے ہمیں ستھرائی سکھائی، صفائی سکھائی، حتیٰ کہ نبی نے یہ فرمایا کہ اپنے گھر کے آنگن کو، جو باہر کا برآمدہ ہوتا ہے، فرمایا اس کو بھی صاف رکھو۔ اور اس روایت کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ جس کا برآمدہ صاف ہوگا اس کا مکان صاف ہوگا، اور جس کا مکان صاف ہوگا اس کا دل صاف ہوگا۔ لیکن ہمارے محلوں کو دیکھ لو، غیر مسلم علاقوں میں چلے جاؤ، ان کو ان کے بڑوں نے تعلیم نہیں دی جو تعلیم ہمارے آقا نے ہم کو دی۔ صفائی کی تعلیم ہمیں دی، نظافت کی تعلیم ہمیں دی۔ اوالی ایک علاقہ ہے مدینے کا، 6-7 کلومیٹر پر، صحابہ جمعہ کی نماز پڑھنے وہاں سے آتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں پنکھے نہیں تھے، لائٹیں نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، مسجد اتنی اونچی نہیں تھی۔ اب صحابہ دھوپ میں آتے تھے اور بغیر غسل کے آتے تھے، پھر مسجد میں بدبو ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، حضرت نے یہ فرمایا، لو اغتسلتم، تم ذرا غسل کر کے آؤ تو کتنا اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ستھرائی کی طرف توجہ دلائی کہ نہیں؟ صفائی کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے بدن کو صاف رکھو، میلا کچیلا نہ رکھو۔ بعض لوگ میلے کچیلے رہنے کو، گندے کپڑے پہننے کو ہی بہت بڑی بزرگی سمجھتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ بزرگی کہاں سے آ گئی۔ میلے گندے کپڑے پہننا بزرگی نہیں ہے، صاف ستھرے رہو، اچھے کپڑے پہنو، نظافت کے ساتھ رہو، یہ شریعت کو پسند ہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، حتیٰ کہ نماز کے بعد میں بھی یوں کہا گیا کہ جب نماز میں بھی آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آؤ،
صاحب ہدایہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے جن کپڑوں کو پہن کر تم بازار میں، مجلسوں میں، میٹنگوں میں دوستوں احباب کو ملنے کے لیے نہیں جاتے، لنگی پہن کر نہیں جاتے، تو پھر لنگی پہن کر آنا ممنوع ہے، اور اگر وہاں لنگی پہن کر جاتے ہیں تو اجازت ہے، نائٹ ڈریس پہن کر وہاں نہیں جاتے تو پھر مسجد میں نماز کے لیے آنا مکروہ ہوگا۔ ایسی ٹوپی جو باہر رکھی ہوئی ہے اور سال میں ایک مرتبہ شاید کسی نے دھوئی ہو تو دھوئی ہو، ورنہ مسجد والوں کو فرصت کہاں کہ اس کو دھوئے اور اس کو سر پہ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ثیاب بزلا میں داخل ہے، ان کپڑوں میں داخل ہے جو کپڑے گندے ہیں، اگرچہ نہیں لائے ہیں تو کم سے کم پہن لے، اس لیے کہ کھلے سر پڑھنے کے بجائے کم سے کم اسی کو پہن لے، لیکن کھلے سر نہ پہن، لیکن بہرحال اپنی ٹوپی اپنے ساتھ رکھے، اپنے جیب میں رکھے، اسی ٹوپی سے آپ نماز پڑھیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتو فقیرہ بن کر کے پھرنا اور پراگندہ کپڑوں میں رہنا اسی کو بزرگیت نہیں، اچھے رہو، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ نے دیا ہو تو پہننا چاہیے، یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر تکبر کیا ہے؟ نبی آگے اس کو فرماتے الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر نام ہے حق بات کے آنے کے بعد انکار کر دینا۔ میٹنگ چل رہی تھی، ایک رائے آئی، میں جانتا ہوں کہ یہ رائے صحیح ہے لیکن میں اس لیے اس کو رد کر رہا ہوں کہ میں صدر ہوں، میرے خلاف ہے، یہ تکبر ہے۔ کوئی بات ہو رہی تھی، ہم جانتے ہیں کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے لیکن یہ معمولی انسان ہے، یہ کون مجھے رائے دینے والا، ہم اس کو رد کر دیتے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے حکم دیا اپنے صحابہ سے مشورہ کرو، وشاورہم فی الامر، صحابہ سے نبی سے بڑھ کر عقل والا قول۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے کی آپ کی عقل جو ہے، نبوت سے پہلے کی، نبوت کے بعد کی عقل تو اور اعلیٰ، نبوت سے پہلے کی عقل اگر ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ساری دنیا کی عقلوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، نبی کی عقل کا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنی اعلیٰ درجے کی عقل کے باوجود نبی کو یہ کہا گیا صحابہ سے مشورہ کرو، اور حضرت نے صحابہ کے مشورے کو کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل، ایک مثال دوں، حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت کو کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت مکہ والوں نے تمہارے خلاف بہت سارے بستی والوں کو جمع کر رکھا ہے اور سارے تم کو روکیں گے، مکے میں نہیں جانے دیں گے۔ سن ہجری 6 میں حضرت تو عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت نے صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت نے خود اپنی رائے دی، پہلے رائے اپنی پیش کی۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ جتنے لوگ وہاں گئے ہیں نا مکہ، اپنی اپنی بستیوں کو چھوڑ کر ہم ان کی بستیوں کے اوپر چلے جائیں، ان کی بستی کے اوپر رک کر لیں۔ اب ہوگا یہ کہ وہ جو مکہ سب گئے ہوئے ہیں وہ یا تو اپنے آل اولاد کو بچانے کے لیے یہاں آ جائیں گے اپنی بستیوں میں، اور اگر وہ لوگ نہیں آتے تو ہمیں مال غنیمت مل جائے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے خلاف گئے ہیں، ہم نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، پھر بھی وہ ہمارے خلاف ہے، تو اب ہمیں ان کی بستیوں کی طرف جانا چاہیے۔ جب حضرت نے یہ رائے پیش کی کہ ہم ان بستیوں کی طرف رخ کریں، یا تو وہ لوگ مکے سے یہاں جائیں گے یا پھر نہیں آئیں گے، پھر ضرورت میں ہمیں مال غنیمت مل جائے گا۔ صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر تمہاری رائے کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے رائے دی، یوں کپڑا بتایا احرام کا۔ صدیق اکبر فرمایا اللہ کے حبیب ہم تو احرام باندھ کر چلے، ہمارے بدن پر تو احرام ہے، ہم مقابلے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب میری رائے یہ ہے کہ ہم مکے ہی کی طرف چلے، ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ راستے میں آ کر رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر ہم مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ ڈیفینس ضروری ہے، تو ہم مقابلہ کریں گے، اور اگر ہم مکے پہنچ جاتے ہیں تو عمرہ کر لیں گے۔ اب دیکھو امتی ہو کر رائے دے رہا ہے، اور صدیق اکبر کی اس رائے پر حضرت اس رائے کو قبول کر رہے ہیں اور فرمایا انزو بسم اللہ، اچھا چلو ابو بکر کی رائے ہے اسی پر عمل کرو، چلو مکہ کی طرف ہی چلتے رہو۔ جناب
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक उम्मती की राय को कबूल फरमाया। आज हम सदर होने की बुनियाद पर, सेक्रेटरी होने की बुनियाद पर, उस्ताद होने की बुनियाद पर, शेखुल हदीस होने की बुनियाद पर, मुफ्ती होने की बुनियाद पर, बड़े होने की बुनियाद पर, अमीर होने की बुनियाद पर, जिम्मेदार होने की बुनियाद पर इसलिए राय को रद्द कर देते हैं कि हम बड़े हैं। तू कौन राय देने वाला? यह है तकब्बुर, बतरुल हक व गमतुल नास। गमतुल नास का माना होता है कपड़े पहनने की इजाजत, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन दूसरों को हकीर समझकर मत पहनो। यह तकब्बुर है। जूते अच्छे पहनो, लेकिन दूसरों को जलील समझकर मत पहनो। यह तकब्बुर है। अपनी तबीयत है, आप पहनो, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह जल्ल शानहू इन कल्बी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए, तकब्बुर से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। रब तआला शानहू हमें किसी की मजाक उड़ाने से, तमस्कुर करने से, किसी की तहकीर करने से भी अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इंग्लैंड में बोल्टन में मौलाना दाऊद लिम्बारा साहब थे रहमतुल्लाह अलैह। उनके बेटे हैं मौलाना अब्दुल रहीम साहब लिम्बारा, दाउलम बरी के उस्तादुल हदीस में से हैं। उनके वालिद साहब बड़े नेक सालेह तबीयत के आदमी थे। अभी ये गुज़श्ता हफ्ते उनका इंतकाल हो गया है। आपने गुजराती में अगर आपने एक किताब देखी होगी बार तजवीद, ये तजवीद यानी कुरान करीम को सही पढ़ने की गुजराती में सबसे पहले किताब उन्होंने लिखी थी। बहुत साल पहले, बरसों हो गए, 25-30 साल पहले उन्होंने लिखी थी बार तजवीद। और वो हमारे गुजरात में पहले वही पढ़ाई जाती थी। उस वक्त तजवीद का इतना माहौल भी नहीं था। उस वक्त वो बोधान में इमामत कराते थे मौलाना दाऊद साहब। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके पसमानदगा को सब्र जमील अता फरमाए। और इसी तरह आपने सुना होगा व्हाट्सएप पर खूब चल रहा है कि भाई जुनेद जमशेद जो जमात में गए हुए थे 10 दिन की, चतराल एक जगह है पाकिस्तान ही में, वहां नुसरत के लिए गए थे। उनके इलाके की जमात वहां पहुंची थी। तो ये अपनी अहलिया के साथ, वो चूंकि मस्तूरात की जमात थी, तो अपनी अहलिया के साथ वहां पर वो नुसरत के लिए गए हुए थे और फ्लाइट से आ रहे थे और अचानक फ्लाइट क्रैश हो गया, गिर गया। अल्लाह को मंजूर था, हक तआला शानहू को शहादत देना था। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह के प्यारे हो गए। मेरी मुलाकात इनसे बहुत खूबसूरती के साथ हुई है मक्कतुल मुकर्रमा में, और उनकी चाहत भी थी। उन्होंने जब हिंदुस्तान का उनको वीजा मिला था तो मेरे ऊपर उन्होंने अपना पासपोर्ट कॉपी, वो वीजा कॉपी मुझे भेजा था कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा था कि देखिए तनाज़ुर ऐसा है दोनों मुल्कों का कि इसकी बुनियाद पर मैं जरूर आपको दावत देता हूं, आप तशरीफ लाएं, लेकिन मैंने कहा प्रोग्राम नहीं हो सकेंगी, इसलिए कि हिंदुस्तान के दोनों मुल्कों के हालात ऐसे हैं। और फिर आपको जो वीजा मिला है, मैंने कहा बिजनेस वीजा मिला है, तो बिजनेस वीजा पर ये लोग शायद इजाजत न दें। बहरहाल इसकी पहले की जिंदगी देखो भाई जुनैद की, तो अल्लाह अकबर, कहां स्टेजों पर नाचने वालियों के साथ गाने वाला, डांस करने वाला, और उसका एक एक गाना जो है अरबों खरबों में देखा जाता था। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब की एक तकरीर, उसमें वो बैठे और मौलाना की बात कल्ब पर असर कर गई और बस जिंदगी बदल गई। और जिंदगी बदली तो कैसी बदली कि अल्लाह का लाल हो गया, फिर अल्लाह का प्यारा हो गया। और नाते भी उनकी ऐसी है जिसमें दिलों को हिला देने वाली नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, और उसके साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी दावत व तबलीग में लगा दी। हत्ता कि जिस दिन फ्लाइट क्रैश हुआ है, गिरा है, उस दिन जो जुमा का खुतबा दिया, उसे अगली जुमा को जो खुतबा दिया था, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ती थी, जुमा का खुतबा दिया और जो नमाज पढ़ाई जुमा की, उसमें सारी शहादत ही की आयतें पढ़ी थी। और उसके साथ साथ उनका जो फ्लाइट में बैठने से पहले जो जमात की नुसरत में गए थे और वहां जो बात की, उस बात में उन्होंने इसी पर गुफ्तगू की कि अल्लाह ताला मरते दम तक हमें इस काम से वाबस्ता रखे, कराते रहें, अल्लाह ही के रास्ते की हमें मौत नसीब फरमाए। और जब दुआ कराई तो भी ये दुआ कराई कि तुम लोग भी मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमाए। और वहां से निकले और यह हादसा हुआ। हक तआला शानहू हमें भी दीन से वाबस्तगी नसीब फरमाए और हमारी आखिरी लम्हे तक हम दीन से जुड़े रहें, दावत व तबलीग से जुड़े रहें,
ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. میرے بھائیوں، اسی میں ہم نبی کے نائب ہیں، اسی میں ہم نبی کے نائب ہیں، اس لیے ہمیں مرتے دم تک اس کام کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. جب یہ شکایتیں بار بار آتی رہتی ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو بھائی آتے ہیں وہ لوگوں کے مکانوں کے سامنے اور راستے میں گاڑیاں رکھ دیتے ہیں. ابھی باہر ایک حادثہ ہوا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے بہت لڑائی کی. کسی کی گاڑی وہاں رکھی ہوئی ہوگی جس کی بنیاد پر ایسا نہ کرے. میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بھائی پیچھے بہت بڑی جگہ ہے، وہاں اینگلو اسکول کے پاس بھی جگہ ہے، اسی طرح ادھر بھی آگے جگہ ہیں، تو اپنی گاڑیوں کو ایسی جگہ پر رکھیں کہ کسی کو ایزا نہ ہو، تکلیف نہ ہو، خاموں کا لڑائی جھگڑے نہ ہو. ہماری گاڑیوں کی حفاظت کے لیے اور لڑائی نہ ہو اس کے لیے مستقل 2 آدمی کو وہاں باہر بیٹھنا پڑ رہا ہے. اور وہ بار بار مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہم ان گاڑیوں کی حفاظت کی وجہ سے تیرے بیان سے معروم ہیں. ہر منگل کو وہ ہماری گاڑیوں کی نگرانی میں بیٹھے ہوئے، تو ہماری بھی اپنی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ادھر ادھر گاڑیاں پارک نہ کریں، جہاں جگہ ہو وہیں پر گاڑی رکھیں تاکہ کسی مکان والے کو بھی تکلیف نہ ہو، گزرنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، آنے جانے والوں کو بھی، کسی کو ہماری ذات تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. ورنہ یہاں خیر کا کام کرنے آئے، ادھر گناہ کا کام ہو رہا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ جل شانہ ایسے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد نظری سے بچنے کا علاج فجر کے بعد اللہ کے نبی کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے. اصبحت واصبح الملک للہ، اصبحت علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا حضرت کا معمول تھا روزانہ فجر کے بعد پڑھنے کا، تو آپ بھی یہ دعا پڑھیں صبح میں فجر کی نماز کے بعد. بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور دوسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لے. سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص، ان تینوں صورتوں کو فجر کے بعد پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لے، اور رات کو سوتے وقت ان تینوں دعاؤں کو پڑھ کر، ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اس لیے کہ اس میں پوچھا ہے کہ بد نظری سے بچنے کا علاج یہ بہترین علاج ہے. ان کاموں کو کرتے رہیں، ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں. تعالیٰ شانوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مخزومين. اللہ گناہ کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیئات سے معافی عطا فرما، حسنات کو قبول فرما. اے اللہ تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ لوگوں پر الزام لگانے سے ہماری حفاظت فرما، کسی کو حقیر جاننے سے حفاظت فرما. اللہ باطنی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی ہمیں شفا عطا فرما، اور روحانی بیماریوں سے بھی ہمیں شفا عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اکابر کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار متعلقین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما. ہم سے ملنے والوں کی، محبت رکھنے والوں کی، تعلق رکھنے والوں کی، اللہ سبھی کی مغفرت فرما. اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے اندرونی مسائل کو اے مولا کو حل فرما دے، سب کی مصیبتوں کو حل فرما دے، سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی روزی عطا فرما، سکون کی روزی عطا فرما، حلال کی روزی عطا فرما، حرام کی روزی، بے سکونی کی روزی، پریشانی کی روزی. اللہ ان تمام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ یہ مجمع نہ معلوم کیا کیا تمنائیں لے کر میرے مالک تیرے در پر آتا رہتا ہے، صرف تیری اور تیرے حبیب کی محبت میں آتا ہے.
ان کے آنے کو قبول فرما دے، سب کی دلی مرادوں کو پوری فرما دے، جائز تمنا و حاجات کو پوری فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس مسافر کی شکل نہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ www.attableek.com, the reviver of